رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ نیو یارک کے ایک ہسپتال کی ایمرجنسی میں روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے ایک شخص کو لایا گیا جو بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا اور ابتدائی مرہم پٹی کر کے اسے ہسپتال کے ایک کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اگلے دن جب اس کی خدمت پر مامور نرس اس شخص کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مریض بے ہوش ہے اور کمرے کی کھڑکی روشن دان اور بیڈ پر بہت سے پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ پرندے ایسے بیٹھے تھے جیسے اس شخص کی عیادت کرنے آئے ہوں اور اس کی صحت یابی کی دعا مانگ رہے ہوں۔ جو ہی نرس مریض کے بیڈ کے قریب پہنچی، تمام پرندے اڑ کر کھڑکی سے باہر دیوار پر جا بیٹھے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا۔ ہر روز نرس اس مریض کو دوا دینے اس کے کمرے میں ہوتی تو تمام پرندے، چڑیاں، طوطے اور کمرے میں کھڑکی روشن دان اور کچھ اس کے بستر پر بیٹھے ہوتے اور نرس کو دیکھتے ہی اڑ جاتے۔ آخرکار 5 دن بعد اس شخص کو ہوش آ گیا اور دھیرے دھیرے سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جس دن اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا، اس دن وہ انگریز لڑکی جو بطور نرس وہاں ڈیوٹی کرتی تھی اس شخص کے پاس آئی اور حال چال دریافت کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ نیو یارک میں اکیلے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی بیماری کے دوران کوئی بھی آپ کی خیریت دریافت کرنے نہیں آیا۔ اس شخص نے جواب دیا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اب تک شادی نہیں کی تو ظاہر ہے بیوی بچے بھی نہیں ہیں اور میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی میری خیریت دریافت کرنے نہیں آیا تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر روز اس شہر کے پرندے میری خیریت پوچھنے آتے ہیں اور میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی اس کمرے میں پرندوں کو آتے دیکھا؟ نرس نے انکار میں سر ہلایا اور بولی، میں 10 سال سے اس ہسپتال میں بطور نرس ملازمت کر رہی ہوں اور آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اتنے سارے پرندے آپ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ شخص بولا، پچھلے کئی سالوں سے میرا معمول ہے کہ میں اپنے گھر کے قریب پارک میں جا کر ان پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ شروع میں یہ مجھ سے ڈرتے تھے مگر پھر آہستہ آہستہ میرے دوست بن گئے۔ جب میں پارک میں جاتا ہوں یہ سب میرے پاس آ جاتے ہیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ میں ان سے باتیں کرتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں اور اگر کوئی پرندہ زخمی ہو، بیمار ہو یا کمزور ہو گیا ہو تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں اور اس کی سیوا کرتا ہوں اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے واپس کھلی فضا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قدرت نے میرے دل میں ان پرندوں اور ان پرندوں کے دل میں میری محبت ڈال رکھی ہے۔ نرس نے اس شخص کی بات سن کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس دنیا کی ہر مخلوق مجھ سے بھی محبت کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے؟ وہ شخص بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ اس کائنات کی ہر مخلوق تم سے محبت کرے اور تم سے ہم کلام ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات کو مخلوق کے لیے بے زر کر دو، اور جس کے دل میں ایک ذرا بھی کینہ اور حسد ہوتا ہے وہ کبھی بے زر نہیں ہو سکتا، وہ ایک چلتا پھرتا نقصان بن جاتا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، اگر تم چاہتی ہو اس کائنات کی مخلوق تمہارے لیے دعا کرے تو اپنے رزق میں انہیں بھی شامل کر لو۔ بظاہر ان پرندوں کی کوئی خاصیت دکھائی نہیں دیتی لیکن قدرت کو اپنی ہر تخلیق سے پیار ہے اور کوئی بھی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ شخص دوبارہ بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے تم سے اپنے دل کی باتیں کریں تو سب سے پہلے انسانوں سے گفتگو کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ اپنے جیسوں کی عزت اور قدر کرنا نہیں سیکھتے تب تک کوئی اور آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا۔ اس شخص کی آواز میں گہرائی تھی اور بول رہا تھا،
اگر تم انسنی آوازوں کو سننا چاہتی ہو تو نفرت سے کہو کہ وہ تمہارے وجود کا راستہ بھول جائے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اس کائنات کی ساری مخلوق تمہاری عزت اور احترام کرے تو بنا رنگ، نسل، ذات، برادری اور مذہب کی تفریق کے لوگوں کے زخموں کے لیے مرہم بن جاؤ۔ جو لوگ خود کو دوسروں سے بدتر اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ ان کی انا دونوں ہاتھ کی چادر اوڑھ کر صفِ ہستی سے مٹ جاتے ہیں اور ان کی داستاں تک باقی نہیں رہتی۔ اپنے اندر اوصاف پیدا کرو، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا، ورنہ ممکن بھی ناممکن ہی رہے گا۔ یہ پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکی بھولتے نہیں اور دل سے دعا دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کی طرح لالچ نہیں کرتے، رزق کو اپنے پروں میں چھپا کر نہیں اٹھتے، اپنے حصے کا کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کہانی سے خواتین و حضرات کو اگر کوئی سبق ملا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے گا۔